السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، یہ ہمارا یوٹیوب کا نیا چینل ہے۔ یہ میں نے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے 9 سے 12 کلاس تک کے لیے۔ اس میں آپ لوگوں کو 9 سے 12 تک سارا گرامر ملے گا اردو کا انشاءاللہ، اور اس طرح کے ہمارے مضمون جو ہوتے ہیں، گرامر جو ہوتا ہے، وہ سب آپ کو یہاں پر ملے گا۔ اور آپ سے ایگزام سے ریلیٹڈ 10th اور 12th کے پچھلے سال کے کوشچن پیپرز بھی میں اسی پر سینڈ کرتی رہوں گی، اور ایگزام سے آپ کو بہت ساری معلومات اسی میں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ درخواست ہے میری آپ سے، تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو آج ہمارا ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، وہ مضمون کا نام ہے پیڑ پودے ہمارے ساتھی۔ یہ آپ کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا بھی ہے، پیڑ پودے ہمارے ساتھی۔ مضمون لکھنے کا طریقہ کیا ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون کے قواعد کیا ہیں، کس طرح سے مضمون کو لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے تمہید، یعنی تعارف۔ جو ہم لکھ رہے ہیں پیڑ پودے ہمارے ساتھی، جیسے کہ ہمارا مضمون ہے، تو یہ اوپر کا جو لکھا ہوا ہے، قدیم زمانے سے ہی فطرت سے انسان کا گہرا تعلق رہا ہے، انسان نے قدرت کی گود میں سانس لی ہے۔ تو اس میں ہم کو شروع سے ہمارا دماغ ویسا بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ابھی ہلکے ہلکے کر کے ہم اس کی طرف آئیں گے، اپنے اصل مضمون کی طرف آئیں گے۔ ڈائریکٹلی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پیڑ پودے ہمارے لیے بہت ہی مفید ہیں، پیڑ پودوں کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تمہید میں کیا ہوتا ہے، اس کا تعارف پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر آتے ہیں نفس مضمون۔ نفس مضمون میں آتا ہے، نفس مضمون میں جو مضمون ہے، ہم کو کیا مضمون لکھنا ہے، یہ بات ہم کو پورا نفس مضمون میں سیکنڈ پوائنٹ ہمارا رہے گی، یعنی تمہید کیا، اور نفس مضمون جو ہوتا ہے وہ کیا لکھ رہے ہیں ہم، اور کیوں لکھ رہے ہیں، تو اس کا پورا آئے گا۔ اور آخر تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے اس کا اختتام یا خاتمہ، یعنی کیسے۔ اب ہم اس کو کیسے روکیں، جو درختوں کی جو کمی ہو رہی ہے، جنگلات کی کمی ہو رہی ہے، اس کو ہم کیسے روکیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ 3 چیزوں کو آپ غور کر لیجئے، غور سے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، تو ہی انشاءاللہ ہم کو نمبرات زیادہ مل سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چلیے اب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ 11th اور 12th دونوں کے لیے ہے، 2 کلاسز کو یہ اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ قدیم زمانے سے ہی فطرت سے انسان کا گہرا تعلق رہا ہے، انسان نے قدرت کی گود میں سانس لی ہے، اور اسی نے انسان کے زندہ رہنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ خطرناک جانوروں سے بچنے کے لیے اس نے درختوں کے پیچھے پناہ لی، سورج کی تیز گرمی سے بچنے کے لیے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں سہارا لیا، درختوں کے میٹھے پھل سے اپنی بھوک مٹائی، گھنے درختوں کے نیچے جھوپڑی بنا کر انسان نے اپنے اور اپنے خاندان کو تیز گرمی اور آندھی اور برسات و سردی کی تمام پریشانیوں سے بچایا۔ بہت ہی پرانے زمانے سے انسان کا اپنی فطرت جو ہوتی ہے اس سے ایک اچھا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ کوئی انسان اپنی فطرت کبھی نہیں بدل سکتا۔ تو اسی طرح سے انسان نے قدرت کی گود میں سانس لی ہے، اور اسی نے انسان کے زندہ رہنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، تو اس جگہ پر یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، صرف ہم اپنے وجود پر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اس میں خطرناک جانوروں سے بچنے کے لیے ہم نے درختوں کی پناہ لی ہے۔ خطرناک جانوروں سے بچنے کے لیے جانور جو ہے، شیر وغیرہ ہے، تو وہ یہاں پر نہیں رہ سکتے ہیں، تو ان کے لیے جنگلات بنا دیے ہیں۔ تو جنگلات، جیسے کہ جنگلات بن گئے ہیں تو ہم سیف ہیں، ہم نے پھر درختوں کے پیچھے پناہ لی۔ اس سے مراد یہ ہے، سورج کی تیز گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں سہارا لیا۔ جب سورج کی تیز گرمی ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم درخت وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ درختوں کے میٹھے پھل سے ہم نے اپنی بھوک مٹائی ہے، اور گھنے درخت جو ہوتے ہیں ان کے نیچے جھوپڑی بنا کر، دیکھا ہوگا آپ نے گاؤں میں بھی اکثر جھوپڑیاں، جھاڑ واڑ رہتا ہے وہیں پر زیادہ رہتی ہیں، تو وہاں پر تیز گرمی، دھوپ اور پھر آندھی وغیرہ سے ہم بچتے ہیں۔ تو دوسرا پیراگراف ہے، درختوں کی لکڑی سے بھی انسان بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے درختوں کی لکڑیوں سے بھی انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان تمیز اور تہذیب کی سیڑھیاں چڑھتا گیا، ویسے ویسے درختوں کی اہمیت اور اس کی ضرورت بڑھتی گئی۔ اس کی لکڑی سے آگ جلا کر کھانا بنانا، اس کی لکڑی سے مکان بنانا، گھر کے اوپر اپنے آرام کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنانا۔ آج کے دور میں لکڑی کے سامان کے نئے
طرز سے جو سامان تیار ہو رہے ہیں اس کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی عظیم عمارت نہیں ہے جو اس کے سہارے نہ کھڑی ہوئی ہو۔ اگر درخت نہ ہوتے تو اس دنیا میں کچھ نہ ہوتا۔ تو جیسے جیسے ہم ترقی کرتے گئے، انسان ترقی کرتا گیا، اس طرح سے ویسا اس کو درختوں کی جو اہمیت اور اس کی ضرورت ہے وہ بڑھتی گئی۔ جیسے کہ لکڑی سے آگ جلانا، آگ جلا کر کھانا پکانا، اور پھر کبھی سردیوں میں لکڑیوں سے ہاتھ وغیرہ تاپنا، اور اسی طرح لکڑی کے مکان وغیرہ بنوانا۔ گھر میں ہم دیکھ لیتے ہیں، نمونہ ہمارے گھر میں رہتا ہے، کئی دروازے کھڑکیاں وہ ساری لکڑی کے ہوتی ہیں۔ اور پھر آج کے دور میں اکثر جو سامان تیار ہوتے ہیں وہ لکڑی سے نئے ڈیزائنز وغیرہ بنا کر لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی عمارت ایسی نہیں ہے جو لکڑی کے بنا کھڑی ہوئی ہو۔ عمارت گھر بننے سے پہلے جب اس کی بنیاد وغیرہ ہوتی ہے تب وہ لکڑی سے ہی ہوتی ہے۔ تو اگر درخت نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا میں ہم ہی نہ ہوتے اگر درخت نہ ہوتا تو۔ درخت ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آج کی اس آلودہ ہوا کے دور میں تو یہ درخت ہماری سانس کے لیے آب حیات ہیں، کیونکہ ہم جو گندی ہوا باہر نکالتے ہیں اسے درخت جذب کر لیتے ہیں اور بدلے میں ہمیں صاف و شفاف ہوا آکسیجن دیتے ہیں۔ درخت ہماری زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، امپورٹنٹ ہیں۔ اور آج کی اس آلودہ ہوا، آج اس دور میں جو پولیوشن ہے، جو گندی ہوا ہے، پولیوشن وغیرہ سب مکس ہو جاتا ہے، تو اس دور میں تو درخت ہمارے لیے آب حیات ہے، ہماری زندگی ہے گویا کہ وہ، کیونکہ ہم جو گندی ہوا لیتے ہیں باہر نکالتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ درخت جذب کر لیتے ہیں اور بدلے میں ہمیں صاف آکسیجن دیتے ہیں۔ درخت ہوا کو صاف رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہمیں ہریالی دیتے ہیں جس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ درختوں کی چھال اور جڑیں دوائیں بنانے کے لیے کام میں آتی ہیں، ہمیں ہریالی دیتے ہیں۔ ہری چیزیں دیکھنا، ہری سبزیوں کو کھانے سے آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے، اور درخت کی جو چھال اور جڑیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ دوائیں بنانے میں کام آتی ہیں۔ درختوں کی زیادتی زمین کی پیداوار کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جتنے ہی زیادہ درخت ہوں گے اتنی زیادہ زمین میں پیداوار ہوگی۔ ہندوستان ایک زراعتی ملک ہے، یہاں کی زراعتی یعنی کھیتی باڑی کرنا، یہاں کی زندگی کھیتی باڑی پر ہی منحصر ہے، اس کا دار و مدار اسی پر ہے۔ کھیتی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینچائی کا سب سے بہترین ذریعہ بارش ہے۔ سینچائی یعنی پانی وغیرہ سے سینچائی کرنا۔ آسمان پر چلتی ہوئی مانسونی ہواؤں کو درخت اپنی سمت کھینچتے ہیں۔ آسمان سے جو ہوائیں چلتی ہیں موسموں کی، اس کو درخت اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور پھر وہ بارش کے پانی کو جذب کر کے اسے دھارا کی اندرونی پرتوں تک پہنچا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کی زرخیزی زیادہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ زمین کے اندر تک پہنچاتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کی زرخیزی یعنی اس کی فصل وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ زمین کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ درخت کی بہت اہمیت ہے، ان کی ہریالی سے بہت حسین سجاوٹ ہوتی ہے، اس سے دل کو فرحت اور آنکھوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو ہمارے ذہن کے ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس کا ماحول بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ جبھی تو ہم اپنے صحن میں چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے لگاتے ہیں، اس کی بھینی بھینی خوشبو کو مست کر دیتی ہے، خوشبو جو ہے دل کو مست کر دیتی ہے۔ درختوں پر بیٹھنے والے پرندوں کی میٹھی میٹھی چہچہاہٹ سکون پہنچاتی ہے۔ درختوں سے حاصل ہونے والے اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان غذائی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کی زندگی پیڑ پودوں پر ہی منحصر ہے، اور یہ جانور ہمارے لیے بہت مفید ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے تو پیڑ پودے ہی ان کی پوری زندگی ہوتی ہے، وہ کوئی دوسرا کھانا نہیں کھاتے ہیں، گھاس وغیرہ ہی کھاتے ہیں۔ اور یہ جانور جو یہ گھاس وغیرہ کھانے والے جانور ہیں، پیڑ پودے کھانے والے جانور ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ درختوں کی بڑھوتری کے لیے ون دیوس کا انقلاب شروع ہوا ہے۔
درختوں کو فروغ دینے کے لیے 1952 میں ایک قانون پاس کر کے یہ مانگ کی گئی کہ زمین کے پورے رقبے کے 1/3 حصے میں درخت اور جنگلات اگائے جائیں۔ 1952 میں ایک قانون لایا گیا تھا، تو اس میں یہ مانگ کی گئی تھی کہ پورے رقبے میں ایک حصہ جو ہے 1/3 حصہ وہ پورے درخت اور جنگلات اس میں اگائے جائیں گے۔ درخت ہماری زندگی کی گہری کھائی کو پاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 15,000 قسم کے مختلف طرح کے پیڑ پودے پائے جاتے ہیں۔ 15,000 قسم کے الگ الگ پودے پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 7 کروڑ 53 لاکھ ہیکٹیئر پر جنگلاتی زمین ہے۔ آج تمام سائنسداں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جنگلات کی پیداوار سے ہی ملک اور قوم کی ترقی ہے۔ آج تمام سائنسدان یہی بول رہے ہیں کہ جنگلات سے ہی پیداوار ہوتی ہے، جو ایک ملک کی قوم اور اس کی ترقی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج جو ہے ہماری ہی لاپرواہی کی وجہ سے ہم انسانوں کی ہی لالچ کی بنا پر جو ہم اپنے فائدے کے لیے درختوں کو کاٹ دے رہے ہیں، جنگلات کو ختم کر دے رہے ہیں۔ تو اس سے سائنسدان جو ہیں وہ فکر مند ہو رہے ہیں اور وہ جنگلات کی پیداوار کے لیے لوگوں کو ابھار رہے ہیں، لوگوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اس لیے حکومت اور عوام کو چاہیے کہ درخت کی حفاظت کو وہ اپنا پہلا کام بنائیں۔ دیکھیں یہاں پر ہمارا یہ آخر والا اختتام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے حکومت اور عوام کو چاہیے کہ درخت کی حفاظت کو اپنا پہلا کام بنائیں۔ ویران اور اجاڑ مقاموں پر پیڑ پودے لگائے جائیں۔ ندی نالوں پر درخت لگا کر ان کے بہاؤ کے مقام کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ درخت لگا کر مٹی کے کٹاؤ کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درخت کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا، اس کو فروغ دینا اولین فرض ہونا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا جیسے کہ یہاں شروع میں ہمارا جو ایک پیراگراف ہے، اس میں ہم کو تمہید پتہ چل رہی ہے، اور یہ بیچ کا جو پیراگراف ہے یہاں پر ہمارا پورا نفس مضمون آ رہا ہے، اصل ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ آ رہا ہے، اور آخر میں ہم نے کس طرح سے بات کو بند کیا۔ ڈائریکٹ ہم یہاں پر اگر کہتے کہ یہ جانور کے لیے بہت مفید ہیں اور پھر روک دیتے تو نہیں، ہم کو اس کو کیسے روکنا چاہیے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے، یہ پوری چیزیں بھی آنی چاہیے، تو ہی آپ کا مضمون جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ تو آخر میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور آپ کو کسی بھی طرح کا کچھ بھی پرابلم ہو، کوشچن کرنا چاہتے ہیں، اور کس طرح کی آپ لوگ ویڈیوز چاہتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، آپ کچھ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کا جواب ضرور دوں گی اور آپ کی جو پرابلمس ہیں اس کو سالو کروں گی۔ السلام علیکم۔